میرے عزیز دوستو، ہماری اس دنیا میں کچھ لوگ اس طرح کے بھی پائے جاتے ہیں جو انہی چیزوں کو گناہ تصور کرتے ہیں جنہیں عام طور پر گناہ کا نام دیا جاتا ہے، مثلا زناکاری، شراب نوشی، جوئے بازی وغیرہ، اور ان کے علاوہ باقی چیزوں کو وہ گناہ مانتے ہی نہیں۔ حالانکہ ان کے علاوہ ایسے بہت سے گناہ ہیں جن سے ہمیں بچنا فرض ہے، یعنی بہت بہت ضروری ہے، اور ہم لوگوں کو باقی گناہوں کے بارے میں بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ زنا، شراب، جوئے کے علاوہ اور کیا کیا گناہ ہیں جن سے ہم بے خبر ہیں اور ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ان کا کرنا ہے کیسا۔ آج ہم ان گناہوں کے بارے میں بتائیں گے جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں کہ یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آتا ہے جھوٹ بولنا، پھر آتا ہے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینا، کسی سے لڑنا جھگڑنا، کسی کو قتل کر دینا وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام گناہوں کو کلام پاک میں ترتیب سے بیان فرمایا ہے۔ جو لوگ کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دیتے ہیں ان کو ذرا غور سے سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور گواہی نہ چھپاؤ، اور جو گواہی چھپائے گا تو اندر سے اس کا دل گناہگار ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔ اس آیت میں جھوٹی گواہی دینے سے روکا گیا ہے کہ اگر ہم کسی کے حق میں جھوٹی گواہی دیتے ہیں تو صرف جھوٹی گواہی نہیں دے رہے بلکہ اس کی گناہ کرنے میں مدد بھی کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ گناہ کبیرہ میں سے سب سے بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جھوٹی گواہی دینا اور ہی چھپانا، کیونکہ کلام پاک کا مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی قسم کے گناہ پر تعاون نہ کریں، کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے نزدیک تو اچھی اور صحیح ہوتی ہیں مگر قرآن عظیم کی نظر میں وہ بہت غلط اور ناپسندیدہ ہوتی ہیں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح زنا، شراب، جوا گناہ کبیرہ ہیں، اسی طرح جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، لہذا ہمیں ان سے بچنا چاہیے۔ اب ہم بتاتے ہیں قتل کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے۔ بہت سے لوگ اس بات کو قتل سمجھتے ہیں جو دنیا میں آئے ہوئے انسان کو کسی کو قتل کر دے، حالانکہ اس کے علاوہ ایک اور بھی قتل ہے جس سے ہم بے خبر ہیں، وہ ہے بچوں کی تعداد کم کرنے کے لیے ایسی دوائی کا استعمال کرنا جس سے بچے خراب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ غریبی کی وجہ سے کرتے ہیں اور کچھ لوگ اپنے بچے کی تعداد کم کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اگر آپ کو بچے کی تعداد کم ہی کرنا ہے تو اس کا انتظام پہلے سے کریں، حمل ٹھہرنے کے بعد میں نہ کریں۔ آج کل پوری دنیا میں سب سے زیادہ قتل اولاد کا غریبی کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ آخر ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ تو ہم آپ کو بتا دیں، کچھ لوگ اس لیے بھی اس گناہ میں ملوث ہیں کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ نہیں رہا۔ کچھ لوگ اس طرح کی بدخیالی میں مبتلا ہیں کہ اگر ہم اولاد کو پالیں گے تو ہمیں رزق کہاں سے ملے گا، مال و دولت کہاں سے لائیں گے۔ مگر افسوس، مرد حضرات بہتر تعلیم و تربیت کے نام پر اور خواتین اپنے حسن کو برقرار رکھنے کے لیے اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں، جبکہ اس بات کا سبھی کو معلوم ہے کہ رزق ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ سب دست قدرت میں ہے، پھر بھی خدا کی ذات پر بھروسہ نہیں رہا، جس کے نتیجے میں آج اولاد کے قتل کا معاملہ بہت ہی عروج پر ہے۔ میرے بھائیو، اسی لیے برابر زیادہ خرچ کرنے کے ساتھ غربت کی وجہ سے اولاد کو قتل کرنے سے منع فرمایا گیا۔ اپنے مال و دولت کو اللہ کی راہ میں نہ خرچ کرنا اور اولاد کو قتل کرنا اپنی اپنی حالت کے اعتبار سے نہ صرف سنگین جرم ہے بلکہ ان کے پیچھے آدمی کے عقیدے کی کمزوری بھی شامل ہوتی ہے۔ عقیدے کی کمزوری کی بنا پر وہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں۔ انہیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہتا ہے کہ ہم اس اولاد کو کیسے پالیں گے، حالانکہ وہ خوب جانتے ہیں کہ رزق ہمارے ہاتھ میں نہیں بلکہ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں یہ حکم جاری کیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا۔ اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم ہی انہیں اور تمہیں رزق دیتے ہیں، بے شک ان کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، رزق کی تنگی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنے والوں کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جس رب نے میری پرورش کی ہے وہی میری اولاد کو رزق مہیا کرنے والا ہے۔ اپنی اولاد کو عیش و عشرت کی تنگی کی وجہ سے قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اکثر اولاد کو قتل کرنے کے پیچھے یہی فکر رہی ہے کہ اگر اولاد زیادہ ہوگی تو اس کے عیش و عشرت میں کمی ہوگی۔ اس وجہ سے پہلے لوگ اپنی اولاد کو قتل کیا کرتے تھے، لیکن آج کے اس ترقی یافتہ دور میں پڑھے لکھے لوگ انفرادی طور پر نہیں بلکہ بڑی بڑی حکومتوں نے بچے قتل کرنے کے لیے مستقل بازار قائم کر رکھے ہیں، جو دن رات میڈیا کے ذریعے کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگوں کو یہ بھروسہ دلایا جاتا ہے کہ بچے دو ہی اچھے، چھوٹا خاندان، زندگی آسان۔ اس کے ساتھ ساتھ کتنا خرچ میڈیسین پر کیا جاتا ہے، اس کے باوجود ہر سال نسل انسانی میں اضافہ ہی کی رپورٹ بھی شائع ہوتی ہے۔ حالانکہ یہی خرچ اگر آمدنی کے دیگر ذریعوں پر خرچ کیا جائے تو اناج کی قلت سے بچا جا سکتا ہے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو زنا، شراب، جوئے کے علاوہ ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جن سے ہم بے خبر ہیں۔